بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ کیا پاکستان اسرائیل کی حفاظت اور فلسطین کی مزاحمتی فورس حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے فلسطین جا رہا ہے؟ بڑی خبر سامنے آ گئی۔ غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر غور کی پیشکش پر امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے۔ مارکو روبیو نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے غزہ میں اسٹیبلائزیشن فورس کی موجودگی کے حوالے سے غور کی پیشکش پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے غزہ معاملے پر تمام متعلقہ ملکوں سے زمین پر موجودگی پر بات چیت کی ہے۔ تمام متعلقہ ممالک نے فوج کی موجودگی کے مینڈیٹ اور فنڈنگ میکنزم پر بات کی۔ پاکستان کے اس معاملے پر غور کی آفر کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مارکو روبیو کا مزید کہنا تھا کہ مزید پیش رفت کی کوششیں کر رہے ہیں، تاہم چند وضاحتیں درکار ہیں۔ اگلا مرحلہ فلسطینی ٹیکنوکریٹک گروپ کا اعلان کرنا ہے۔ گورننس کا عمل شروع ہونے سے اسٹیبلائزیشن فورس مضبوط ہوگی۔ اس طرح اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے ادائیگی اور طریقہ کار طے ہو سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں حماس اسرائیل پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تو امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امید ہے لبنان اسرائیل بات چیت لبنانی حکومت کو مضبوط اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرے گی۔ بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی کی میت ڈھاکہ منتقل۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ بنگلہ دیشی طالب علم رہنما کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ منتقل کر دی گئی۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ سربراہ عبوری حکومت نے آج ملک بھر میں سوگ کا اعلان کر دیا۔ سربراہ عبوری حکومت نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ طالب علم رہنما کے قتل پر امریکہ نے اظہار افسوس کیا۔ یو این ادارہ برائے انسانی حقوق نے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں شدید احتجاج بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر نذر آتش کر دیا۔ مشتعل مظاہرین نے اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتیں بھی جلا دیں۔ شاہ باغ اور ہادی اسکوائر میں بھی مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عثمان ہادی کے قتل میں رام ملوث ہے۔ بنگلہ دیشی حکام نے بھارت سے ملزمان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ عثمان ہادی شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے والی تحریک کے رہنما تھے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ۔ امریکہ کے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر شدید فضائی حملے۔ امریکہ نے شام میں داعش کے خلاف شدید فضائی حملے شروع کر دیے۔ امریکی فوج کے لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز نے وسطی شام میں متعدد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی گزشتہ دنوں شام میں امریکی افواج پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آپریشن ہاک آئی اسٹرائک کا مقصد داعش کے بنیادی ڈھانچے اور ہتھیاروں کی تنصیبات کو ختم کرنا تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے شام میں 2 امریکی فوجی اور 1 امریکی سول مترجم ہلاک ہو گئے تھے، جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت جواب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فضائی حملے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شام میں داعش کے ٹھکانوں پر شدید حملے جاری ہیں اور شام کی حکومت امریکی کارروائیوں کی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ داعش کے خلاف وعدے کے مطابق بھرپور جوابی کارروائی کی جا رہی ہے اور امریکہ پر حملہ کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا، جبکہ شامی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف فوجی آپریشنز جاری رکھے گی۔ واضح ہے کہ شام میں تعینات امریکی فوجیوں پر تنہا جنگجوؤں نے حملہ کر کے 3 کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا تھا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور کو فورسز نے جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آبی جارحیت۔ پاکستان نے بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ پاکستان نے دریائے چناب میں پانی کی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ پاکستان نے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی کے بعد بھارت سے باضابطہ رابطہ کر لیا
اور وضاحت طلب کی۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستانی کمشنر برائے سنٹاس نے یہ معاملہ بھارتی حکام کے سامنے اٹھایا۔ پاکستان نے واضح موقف اختیار کیا کہ سنٹاس معاہدے کے تحت ڈیڈ سٹوریج کو خالی کرنا ممنوع ہے اور ایسا کرنا معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ وزارت کے مطابق 17 دسمبر سے دریا جناب کے بہاؤ میں نمایاں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، جبکہ محکمہ آبپاشی کی جانب سے دریا کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ دوبارہ معمول کی سطح کی طرف آ رہا ہے، تاہم 10 تا 16 دسمبر کے دوران چناب میں گزشتہ 10 سال تاریخی سطح کے مقابلے میں انتہائی کم بہاؤ ریکارڈ کیا گیا، جس میں کم ترین بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا۔ روس نے مذاکرات کے دوران یوکرین پر میزائل حملہ کر دیا۔ جنگ بندی مذاکرات کے دوران روس یوکرین جنگ میں شدت آ گئی۔ روس کے یوکرین کے اوڈیشا ریجن میں میزائل حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ گورنر اوڈیشا نے بتایا ہے کہ روسی میزائل حملے میں اوڈیشا کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی انٹیلیجنس کے سربراہ نے حملے کے بارے میں بتایا کہ پیوٹن سابق سوویت یونین کے یورپی علاقوں کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ روسی صدر کا مقصد پورے یوکرین پر قبضہ کرنا ہے۔ پولینڈ اور بالٹک ریاستیں روس کو خطرہ سمجھتی ہیں۔ غزہ جنگ بندی کا اگلا مرحلہ قطر، مصر اور ترکیہ کے عہدیداران میامی پہنچ گئے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے پر بات چیت کے لیے قطر، مصر اور ترکیہ کے اعلیٰ ترین عہدیداران میامی پہنچ چکے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تینوں ملکوں کے نمائندے امریکی وزیر خارجہ سے ملیں گے۔ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء اور حماس کے غیر مسلح ہونے پر گفتگو کی جائے گی۔ اسرائیل کی مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں۔ انہوں نے حماس کو غیر مسلح کرنے پر بھی زور دیا۔ حماس اسرائیل پر حملے کی پوزیشن میں ہوتی تو امن نہیں ہوگا۔ حماس کو غیر مسلح کرنا ضروری ہے۔ جنگ یا امن کا فیصلہ کیف کے ہاتھ میں ہے۔ محاذ پر اسٹریٹجک برتری روس کے پاس ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے سالانہ پروگرام سال کے نتائج میں یوکرین جنگ، امن، مذاکرات اور محاذ جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے محاذ پر اسٹریٹجک برتری مکمل طور پر روسی افواج کے ہاتھ میں ہے، جبکہ یوکرین کے اسٹریٹجک ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جو کیف حکومت کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ماسکو کے تاریخی گوسٹینی دوور میں منعقد ہونے والے اس براہ راست پروگرام میں صدر ولادیمیر پیوٹن نے ملکی و غیر ملکی صحافیوں اور عوامی سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ روس امن کے ذریعے اس تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ بحران کی بنیادی وجوہات کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے متعدد مواقع پر مذاکرات کی پیشکش کی گئی، مگر یوکرینی قیادت نے سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ ولادیمیر پیوٹن کے مطابق کورسک کے علاقوں سے دشمن کو نکالنے کے بعد پورے محاذ پر پہل روسی فوج کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ روسی دستے مختلف سمتوں میں مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور یوکرینی افواج پسپا ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ادویات کی قیمتیں کم نہ کرنے پر یورپی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ادویات کی قیمتیں کم نہ کرنے پر یورپی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ادویات کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کی ملاقات ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تاریخ میں ادویات کی قیمتوں میں سب سے زیادہ کمی کی، بعض ادویات کی قیمتوں میں 800% سے زیادہ کمی کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ فارماسیوٹیکل سیکٹرز میں $150 بلین کی سرمایہ کاری آئے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔